بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار بصرہ میں ایسا شدید قحط پڑا کہ لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنے بچے تک بیچنا شروع ہو گئے۔ اسی ہولناک فضا میں بصرہ کے ایک چھوٹے سے خاندان پر بھی قیامت گزر گئی۔ یہاں 4 بہنیں رہا کرتی تھیں۔ ان کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے اور یہ محنت کر کے اپنا پیٹ پالتی تھیں۔ جب شہر قحط کی لپیٹ میں آیا تو سب کاروبار ختم ہو گئے۔ نوعمر لڑکیوں نے 2-3 فاقے تو برداشت کر لیے، مگر پھر بھوک اتنی بڑھ گئی کہ نوبت بھیک تک آ گئی۔ مگر بھیک کون دیتا کہ دینے والوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ چاروں بہنیں زرد چہروں اور پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ بصرہ کا مشہور شاعر عتیق وہاں سے گزرا تو فاقہ زدہ بہنوں نے اس سے کہا، خدا کے لیے کچھ کھانے کو دے دو، ہم بہت بھوکی ہیں۔ بہت بھوک لگی ہے، سب سے چھوٹی بہن نے نکاہت سے کہا۔ تو پھر کسی سے روٹی کیوں نہیں مانگتی؟ تاجر نے سوال کیا۔ جس سے مانگنا چاہیے اسی سے مانگ رہی ہوں، لڑکی نے بڑا عجیب جواب دیا۔ تو پھر تجھے روٹی کیوں نہیں ملی؟ تاجر نے حیرانی سے کہا۔ جب وقت آئے گا تو وہ بھی مل جائے گی، لڑکی نے استقامت سے جواب دیا۔ تینوں بڑی بہنوں نے لڑکی کی باتوں سے بیزار ہو کر کہا، یہ کسی کام کی نہیں، آپ اسے یہاں سے لے جائیں۔ یہ لڑکی بڑے کام کی ہے، میں اسے لے کر ہی جاؤں گا۔ تاجر عتیق نے یہ کہہ کر ان بہنوں کو کچھ رقم دی اور لڑکی سے کہا، اب تم میری ملکیت ہو۔ لڑکی نے آنسو بھری آنکھوں سے اپنی بہنوں کو دیکھا لیکن کوئی شکایت نہیں کی اور تاجر کے ساتھ چپ چاپ چلی گئی اور اس کی کنیز بن گئی۔ نوعمر ہونے کے باوجود وہ لڑکی بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام پورا کرتی اور مالک کو شکایت کا موقع نہ دیتی۔ اسی عالم میں کئی سال گزر گئے اور لڑکی جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی تو اس کا عبادت کا ذوق بھی بڑھتا گیا۔ وہ رات عبادت میں گزارتی اور دن کو گھر کے کام کاج کرتی۔ آخر شدید محنت نے اسے تھکا ڈالا۔ لڑکی کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھ کر ایک دن مالک نے پوچھا، کیا تو بیمار ہے؟ لڑکی نے کہا، نہیں۔ کیا میں اپنے فرض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی کر رہی ہوں؟ اس پر مالک نے اس کے کام کی تعریف کی اور اسے اپنی صحت کا خیال رکھنے کو بھی کہا۔ لڑکی نے اپنے آقا کا حکم سن کر سر جھکا دیا مگر اس کے معمولات جاری رہے۔ وہ اجالے میں دنیاوی مالک کے کام کرتی اور اندھیرے میں مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہوتی۔ ایک بار اتفاق سے نصف شب کے قریب آقا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اچانک اس کی نظر لڑکی کی کوٹھری پر پڑی۔ وہاں چراغ جل رہا تھا۔ یہ کنیز ابھی تک جاگ رہی ہے؟ آقا نے حیرت سے سوچا اور اس کے جاگنے کا سبب جاننے کے لیے کوٹھری کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ کوٹھری کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مالک اندر داخل ہوا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ کنیز سجدے میں تھی اور سسکیاں بھر کر کچھ کہہ رہی تھی۔ مالک دبے پاؤں آگے بڑھا تو اس نے سنا کنیز عاجزی سے دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے واقف ہے۔ گھر کا کام مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے۔ تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے مگر میں جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں تو نمازوں کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما اور میرے گناہ معاف کر دے۔ مالک نے کنیز کی یہ گریہ زاری سنی تو اس کا دل پگھل گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے کہا، آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ، مگر میں تمہاری دی ہوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ کنیز نے حیرانی سے کہا۔ مالک نے کہا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس تم اس ذات کے لیے میری غلطیاں معاف کر دینا جس کی تم عبادت کرتی ہو۔
میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں ہدایت دے۔ یہ کہتے ہوئے کنیز چلی گئی۔ یہ معصوم، یتیم اور شب بیدار کنیز مشہور عارفہ حضرت رابعہ بصری تھیں۔